تاریخ اسلام اس قربانی کو کبھی بھی جو ہے وہ بھلا نہیں سکتی، اور یہ ایسی قربانی تھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ لفظوں میں بندہ اس قربانی کو بیان نہیں کر سکتا، اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربل کے میدان میں جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ایسے نواسے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور ایسی محبت کہ آئیے ان کے بارے میں چند احادیث سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت بیان فرمائی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نام ہے یہ حسین ہے، نام مبارک ان کا حسین، اور کنیت ان کی عبداللہ ابو عبداللہ، اور القاب سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، یہ آپ کے القاب ہیں، آپ کے لقب ہیں، اور آپ کی ولادت یہ 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی، یعنی 5 شعبان کو جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین یعنی شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے نام عطا فرمایا حسین، جو کہ شبیر نام بنتا ہے، اور اپنا بیٹا فرمایا۔ اور پھر کیا ہوا، ظاہری بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے، تو جیسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ فوراً اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے، اور آپ نے فوراً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان فرمائی، اور پھر جو ہے وہ گٹی دی جاتی ہے بچے کو۔ ظاہری بات ہے ہمارے ہاں جو بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہمارے ہاں جو ہمارے خاندان میں یا ہمارے گھر والوں میں جو سب سے مہذب شخص ہوتا ہے، معزز شخص ہوتا ہے، جس کی عزت ہوتی ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے بچے کے منہ میں جو ہے وہ گٹی دیں۔ وہ کوئی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز ان کو چکھا دیتا ہے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ گٹی دی، اور گٹی میں کیا دیا، اللہ اکبر، فرمایا کہ آپ نے اپنا لعاب دہن امام علی مقام امام حسین کے منہ میں داخل کیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ منہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب داخل کیا، گٹی دی، اور آپ کا نام حسین رکھا، اور 7ویں دن جو ہے وہ آپ کا عقیقہ بھی کیا۔ اب 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو جو ہے وہ 7ویں دن جو ہے وہ یہ عقیقہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ لڑکا پیدا ہو تو اس میں جو ہے وہ 2 بکرے دیے جاتے ہیں، 2 بکریاں جو بھی ہیں، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو جو ہے وہ 1 بکریاں 1 بکرا دیا جاتا ہے۔ اور پھر 7ویں دن جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین کے جو سر مبارک پر جو بال تھے آپ نے وہ کاٹے، اور ان بالوں کے وزن کے برابر جو ہے وہ آپ نے چاندی خیرات فرمائی۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو 7ویں دن جب ہم سر اس کے بال اتارتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے حالانکہ اس کا وزن بہت کم ہوتا ہے، اور اس وزن کے مطابق جو ہے وہ چاندی خریدیں یا اس کی رقم خرید لیں، یا اس کی رقم جو بنتی ہے وہ آپ خیرات کریں۔ اور عقیقہ جو ہے وہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر تقدیر کے اندر کوئی ایسی بات لکھی ہو کہ آگے چل کر جو اس بچے کے لیے نقصان کا باعث بنے، تو اللہ تبارک و تعالی عقیقے کی برکت سے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ جو ہے وہ عقیقہ اپنے بچے کا ضرور کرے، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور بالوں کے برابر آپ نے جو ہے وہ جو وزن چاندی کا جو وزن بنتا ہے وہ آپ نے خیرات فرمائی۔ پیارے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اور حسین اس بات میں سے ہیں، یعنی سبط ہیں، اور سبط کہتے ہیں نواسے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے۔ اب آپ دیکھیے جو امام علی مقام امام حسین سے جو محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت اسے حاصل ہو تو وہ امام علی مقام امام حسین سے محبت کرے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اکثر کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام علی مقام امام حسین جنگ کے ارادے سے گئے تھے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو ہے وہ سرداری عطا کر دی، پھر وہ دنیا کی سرداری لے کر کیا کرے؟ ذرا بندہ اپنی عقل کو استعمال کرے کہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرداری عطا فرما دی، کہ جتنے بھی نوجوان ہوں گے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مجھے بتائیے دنیا کی سرداری جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اچھی ہے یا جنت کی سرداری؟ کیونکہ بندہ دنیا میں کتنے دن رہتا ہے، اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ زیادہ اگر بندہ زیادہ جی بھی لے 100 سال، اس سے آگے تو پھر اس وقت جو حالات آپ کے سامنے ہیں، جو غذائیں ہیں، بندہ تو 40 تک پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ چلا جاتا ہے دنیا سے، کیونکہ اس وقت جو غذاؤں کا عالم ہے۔ اور پھر ایسی نشیلی چیزیں جو ہمارے نوجوان جنہوں نے کھانا شروع کر دیا، جو کہ گٹکا اور ماوا ہوتا ہے، جو اب وہ کھائے جا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، آہستہ آہستہ یہ نقصان یہ پہنچاتی ہے کہ بندہ ایک وقت پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ سانس کی بیماری، سانس کا پھول جانا، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اگر اپنا چیک اپ کروائے تو پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ جسم کا یہ حصہ جو ہے وہ اس کا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ زہر کھاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی صحت کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو جنتی سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار، اور وہاں کی سرداری، تو مجھے بتائیے کہ دنیا کی سرداری کا کیا کرنا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی، اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تخت سکندر سے ان کو کیا سروکار کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں جو ہو، پھر اہل بیت اطہار جو گھر والے ہوں تو ان کی عظمت اور ان کی رفعت کا عالم کیا ہو۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جوانی میں وفات پا جائیں، یعنی جو لوگ جوانی میں انتقال کر جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ امام حسن امام حسین ان کے سردار ہوں۔ پھر آگے خود ہی ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے، اور فرمایا کہ جنت میں تو ہر کوئی نوجوان ہی ہوگا، جنت میں تو ہر کوئی نوجوان ہی ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں جنت میں وہی جائے گا جو اہل بیت اطہار اور صحابہ سے سچی محبت کرنے والا ہو، کیونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم نہ اہل بیت کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے ہم کسی صحابی کو معاذ اللہ جو ہے وہ برا بلا نہیں کہتے، اور نہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی شان گھٹائیں، کیونکہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، اہل سنت کا یہ مزاج نہیں۔ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہمارا یہ طرز ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری عادت ہے کہ ہم اہل بیت کی شان کو بیان کریں تو معاذ اللہ صحابہ کی شان کو گھٹائیں، اور نہیں یا تو پھر صحابہ کی شان کو بیان کریں تو پھر اہل بیت کی شان کو گھٹائیں۔ یہ اہل سنت کا طرز نہیں ہے، یہ نہ اہل سنت کا کوئی طریقہ کار ہے۔ کوئی جو اگر اس طرح کرتا بھی ہے تو پھر وہ اہل سنت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مفتی صاحب خود ہی فرماتے ہیں کہ جنت میں تو سارے نوجوان ہو کر جائیں گے، اور سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی،
تو اگر آپ چاہتے ہیں کیونکہ جنت یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو انعام کی صورت میں رکھا ہے، ظاہری بات ہے جب بندہ اس کی نعمتوں کو پڑھتا ہے نا جنت کی، تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ جو قرآن پاک میں اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں جو جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اکثر جگہوں پر جب ہم نے بیان کیا تو لوگ مسکراتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ یار جنت کو دیکھ لیں، جنت میں چلے جائیں، وہاں کے میوے کھائیں، وہاں کی نعمتوں کو جو ہے وہ کھائیں دیکھیں. تو یہ ایسے نہیں ملے گی. جنت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا پڑے گا. امام علی مقام امام حسین کی شہادت کو اور آپ کے مقصد کو، آپ کے مشن کو یاد رکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے معذرت کے ساتھ. دیکھیں نیاز، نظر و نیاز یہ سر آنکھوں پر ہے، الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں اور یہ کرنا بھی چاہیے، بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے یہ نظر و نیاز کا اہتمام ہو. لیکن آج آپ مجھے بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ فقط کوئی بندہ مقصد کو بلا دے، مشن کو بلا دے اور کہے کہ نہیں امام حسین کے نام پر میں نے نیاز بنا دی، حق ادا ہو گیا، تو کیا حق ادا کر دیا اس نے؟ نمازیں نہ پڑھتا رہے. آپ دیکھیں عاشورے کی جو رات آئے گی اس میں نوجوان کیا کرتے ہیں؟ چندہ ہوتا ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم خود بھی کرتے ہیں، یہ کوئی مجھے مخالف نہ سمجھے. نیاز الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی بنتی ہے، تقسیم بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو امام علی مقام کا مقصد اور مشن تھا وہ ہم بھول جائیں اور فقط ہم جو ہے وہ کھانے پینے کی حد تک رہ جائیں کہ بھئی شربت آیا میں حسینی ہوں دے دو مجھے شربت، کھچڑا بن کر آیا میں حسینی ہوں مجھے دے دو، بریانی بن کر آ گئی میں حسینی ہوں مجھے دے دو. پھر نمازوں کے وقت میں یہ حسینی باہر گھوم رہے ہیں تو پھر یہ کیسا حسینی ہے؟ اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی، اگر نماز کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو امام علی مقام اپنا سر سجدے میں کبھی نہ کٹواتے. سجدے میں سر کٹوا کر امام علی مقام نے امت کو بتایا کہ نماز کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت ہے. نماز کے بغیر کوئی، آپ سمجھ لیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، دین میں کوئی خیر نہیں جس دین میں نماز نہیں. تو آج ہم امام علی مقام کے مشن اور مقصد کو چھوڑ کر ہم کسی اور چکر میں لگ گئے. الحمدللہ ایک عالم صاحب بڑا خوب جو ہے وہ یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اہل سنت اور بالخصوص جو سنی ہوتا ہے نا وہ نیازی بھی ہوتا ہے نمازی بھی ہوتا ہے. نیازی بھی ہو نمازی بھی ہو. نمازیں پڑھیں، نیازیں خوب کھائیں، خوب آپ تقسیم کریں. آپ کو نیاز بنانے اور تقسیم کرنے میں مزہ بھی آئے گا کہ یار جو مقصد تھا اس پر بھی عمل ہو رہا ہے اور نیاز کے ذریعے امام علی مقام سے محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور آپ سے فیض بھی لیا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے امام علی مقام امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت وہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح یہ محفل براہ راست چل رہی ہے نا اور کئی جگہوں پر دیکھی جا رہی ہے، اسی طرح الحمدللہ ایک ایسی ذات بھی اس محفل کو براہ راست دیکھ رہی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے والے آج بخاری مسجد میں جمع ہیں اور الحمدللہ امام علی مقام ایک ایک کے چہرے کو بھی جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، جسے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، وَلَا تَقُولُوا، اسے مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا، قَالَ يَقُولُوا، آپ پڑھ لیجئے گا کہنا وَلَا تَقُولُوا، مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین، پیچھے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں؟ کہنا مت. اور آگے چل کر فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. فرمایا وہاں پیچھے کہا تھا کہنا مت اور یہاں کہا کہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں.
یہاں فرمایا سوچنا بھی نہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، سوچنا بھی مت، گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے وہ مردہ ہے، سوچنا بھی مت۔ اور اس آگے والی آیت نے تو کمال کر دیا، فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، شہید کو رزق بھی دیا جا رہا ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو جب ایک عام شہید کا عالم یہ ہے تو سید الشہداء کا عالم کیا ہو؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کتنے عظیم شہید ہیں، اور آپ کی شہادت کا مقام و مرتبہ کیا ہو، ذرا سوچ کر دیکھیے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا مقصد اور مشن، دیکھیں کوئی بھی بندہ کوئی لیڈر ہوتا ہے نا، کوئی تحریک کوئی تنظیم بناتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں رہوں نہ رہوں میرا مقصد یوں ہی زندہ رہے، میرا مشن، جس مشن کے لیے تنظیم اور تحریک کو بنایا جائے، تو فرمایا اس تنظیم اور تحریک کو چلانے کے لیے وہ ایک مقصد، ایک منشور دیتا ہے لوگوں کو، جو اس کی تحریک اور اس کی تنظیم سے جو وابستہ ہوتے ہیں وہ ایک منشور پیش کرتا ہے کہ یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، میں رہوں نہ رہوں لیکن یہ تحریک کے اندر یہ کام ہوتے رہیں گے، تنظیم میں یہ کام ہوتے رہیں گے۔ تو امام علی مقام امام حسین کتنا خوش ہوں گے کہ جو آپ نے مشن اور مقصد دیا کہ دین کی جو عظمت اور دین کی جو رفعت ہے اور دین کے اندر جو آسانیاں ہیں، یہ آسانیاں ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے پاس دین پر عمل کرنے کے لیے کتنی تعویلیں ہوتی ہیں، نہ کرنے کی، یار میں کیسے کروں، یہ وہ فلانا، ہم کہاں سے باتیں بنا کر لے آتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں ہمارے سامنے سوال کرتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ایسے بہانے بناتے ہیں کہ پوچھئے مت۔ دیکھیں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، بلا عذر شرعی نماز چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں، بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں، رمضان کے جو روزے ہیں، کہ امام علی مقام کا مقصد یہ تھا۔ اگر دین کو بچانا مقصد نہ ہوتا، اسلام کو بچانا مقصد نہ ہوتا، اور آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے تو مجھے بتائیے جو آج یہ بخاری مسجد میں جو رونق لگی ہے کیا یہ ہوتی؟ کیونکہ یزید اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا اور پھر مسجدوں میں تالے لگ جاتے، کیونکہ یہ وہی یزید تھا کہ جس نے مسجد نبوی کے اندر واقعہ کربلا جب ہوا اور یہ یزیدی لشکر جب مدینہ پہنچا، اللہ اکبر، اس نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی کے سین میں کھڑے کیے، مسجد نبوی میں کھڑے کیے، کیونکہ اس کا مقصد ہی نہیں تھا دین والا، اس کا ذہن تھا ہی نہیں دین دا۔ امام علی مقام اسے جانتے تھے کہ یزید اس چیز کا اہل نہیں ہے کہ حکومت اس کے حوالے کی جائے، اسے مسلمانوں پر مسلط کیا جائے، یزید اس بات کا اہل تھا ہی نہیں، ورنہ امام علی مقام امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، لیکن نہیں کیا۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ امام علی مقام نے اپنا سر دینا گوارا کیا لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ اور آج آپ بتائیے ہم نے کیا کیا اس دین کے لیے، ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج دین پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو گیا، حالانکہ دین کتنا آسان ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین نے نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھ کر بتایا، قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم نے کیا کیا کہ قرآن بھلا دیا۔ امام علی مقام امام حسین کے نام پر سبیلیں بن گئی، اچھی بات ہے، پانی تو یاد رہا، قرآن یاد نہ رہا امت کو۔ آج آپ دیکھیں عاشورے کے دن کتنے ایسے لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا دیگر جو سورتیں پڑھتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور انہیں فکر بھی نہیں ہے اس بات کہ یار میں کسی سے اچھے قاری سے وقت لے کر اپنا قرآن درست کر لوں، کچھ پڑھ لوں، یار اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہر چیز کا وقت تھا، قرآن کا وقت نہیں تھا، اس کی تلاوت کا وقت نہیں تھا۔ اگر نہیں آتا تھا تو سیکھا کیوں نہیں؟ بزنس کرنا سیکھ لیا، دنیا کی ہر چیز چلانا سیکھ لی، یہاں تک کہ موبائل آیا تو موبائل میں جتنے آپشنز تھے سارے چلانے سیکھ گئے، لیکن نہ آیا تو قرآن پاک پڑھنا نہ آیا۔ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، حسینیوں کے لیے۔
تو پیارے محترم بھائیوں، جو مقصد تھا امام علی مقام امام حسین کا، ہمیں اس مقصد کو یاد رکھنا ہے، ہمیں اس مقصد کو یاد رکھنا ہے، اس مقصد کو بلانا نہیں ہے۔ اور مقصد کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے نانا کے دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا، اللہ کے احکام کے آگے اپنا سر جھکا دینا، چوں چوں جانا کرنا، یار یہ نہیں، یوں نہیں، یوں نہیں، یہ یوں نہیں، جہاں اللہ کا حکم آ جائے بندہ اپنا سر جھکا لے، بس بات ختم، اپنا سر تسلیم خم کر لے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے کہ یار یوں نہیں یوں ہوتا، یوں نہیں یوں ہوتا، نہیں بھائی، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، رب کا حکم ہے۔ اب مسلمان کے لیے، مومن کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب اسے پتا چل جائے یہ میرے رب کے احکام ہے، اپنا سر جھکا لے، بس اب وہ کسی سے یوں چوں نہ کرے کہ یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں۔ تو پیارے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے ایک بڑا مشن، ایک بڑا مقصد ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور وہ مقصد ہے دین پر عمل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، قرآن پاک کے دامن کو تھامے رہنا، روزانہ اس کی تلاوت کرنا۔ نہیں آتا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، قرآن پاک سیکھیں۔ اگر کوئی بھائی قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کرے، انشاءاللہ ہم اسے کوئی نہ کوئی ٹائم نکال کر اس کو جو ہے وہ قرآن پاک سکھائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں صبح 8 بجے سے لے کر عشاء تک مسلسل بغیر کسی وقفے کے الحمدللہ پورا دن بچے اور بچیاں قرآن پاک الحمدللہ سیکھ رہی ہوتی ہیں، اور کوئی معاوضہ نہیں ہے اس پر، فی سبیل اللہ۔ اور الحمدللہ ہماری مسجد کو جو امام صاحب ہیں یہ بہترین قاری ہیں، ملک پاکستان کے نامور قاریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ الحمدللہ ان کی زیر نگرانی، ان کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ مدرسہ اور ہماری انتظامیہ بخاری مسجد کی ان کی مہربانی سے الحمدللہ سارا مدرسہ اور سینئر، اور الحمدللہ میں جتنے اساتذہ کو جانتا ہوں، ورنہ میں نے مدارس میں سے بہت کم دیکھے ہیں کہ الحمدللہ بخاری مسجد میں آپ آئیں، وزٹ کریں، آپ کو تقریباً اکثریت استاد جو ہے وہ یہ علماء ملیں گے، عالم دین بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، تجربے کار۔ تو ہم یہاں صبح 8 بجے سے لے کر عشاء تک یہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی ہم سے آ کر کوئی وقت لے لے، الحمدللہ خواتین میں بھی بالغان کا مدرسہ لگتا ہے، تو آپ اگر کوئی بہن پڑھنا چاہے تو وہ ہماری خواتین انتظامیہ سے رابطہ کر کے کوئی وقت نکال لے اور آ کر قرآن پاک سیکھے، ورنہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قبر میں جا کر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کون سا منہ لے کر قبر میں جائیں گے؟ ہم سے پوچھا گیا قرآن نہیں پڑھا، کیا کیا دنیا میں جا کر؟ پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ نوٹیں کما لی، بزنس سیکھ لیے، دنیا کی ہر چیزیں سیکھی، قرآن نہیں سیکھا، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ تو موت سے پہلے کیونکہ ابھی سانس چل رہی ہے، اس کو غنیمت جانیے، اور موت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے کہ امام علی مقام امام حسین کے مقصد پر عمل کرنا ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ مسجد آباد ہوں، تو آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ مسجد آباد رکھیں گے۔ انشاءاللہ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے، انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ۔ امام علی مقام کا ذکر، اہل بیت کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ کی آواز اتنی تھوڑی سی، بولیے انشاءاللہ۔ اور جو بقیہ ہماری نشست رہتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو میں دوبارہ دعوت دے رہا ہوں، پہلی نشست سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ خود اکیلے نہ آئیں، آپ اپنے دوستوں کو لائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں قرآن کی کوئی آیت سن لے، اس کا ترجمہ سن لے، کوئی نصیحت والی بات اس کے دل پر اثر کر جائے، اور آپ کے ذریعے سے وہ مسجد میں آنے والا بن جائے، آپ کے ذریعے سے وہ نمازی بن جائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں روزانہ 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ اللہ کی نمازیں کتنی ہیں بھائی؟ 5 ہے نا؟ روزانہ 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، لیکن کسی بزرگ سے پوچھا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا 5 میری، 4 کو نمازی بنایا ہے، 4 کو نمازی بنایا ہے، تو 20 وہ ہو گئی، 5 میری، 15 وہ ہو گئی، 5 میری، تو 20 نہیں، 20 4 کو نمازی بنا تو 20 اور 5 میری 25۔ تو کہا اس طرح مجھے اللہ 25 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم نے کتنوں کو نمازی بنایا؟ امام علی مقام کا تو مشن ہی یہی تھا کہ ہم نے کتنوں پر انفرادی کوشش کی۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ نمازی بنے، لیکن باپ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، باپ کو فکر نہیں ہوتی کہ میں نماز کے لیے جاؤں۔ بچے کو کہے گا اذان سننے میں نہیں آ رہی، اذان کی آواز نہیں آ رہی، چلو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، باپ نہیں لے گا۔ تربیت کیا تھی ہماری؟
نبی پاک نے کیا حکم فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنا سکھاؤ. کون سکھائے گا اسے؟ باپ اگر لیٹا رہے گا، سویا رہے گا تو اسے کون سکھائے گا؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس چل رہا ہے. آپ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ مصلی بچھا کر نیچے شکر کی پوڑیاں رکھ دیا کرتی تھی، کیونکہ بابا فرید کو شکر بڑی پسند تھی. آپ فرماتی اگر نماز پڑھو گے بیٹا تو شکر ملے گی. تو بابا فرید نماز پڑھتے کہتے اماں شکر کا اللہ سے مانگو، مصلی ہٹاؤ. بابا فرید دعا کرتے، مصلی ہٹا دے، شکر کی پوڑیاں ملتی، بڑے خوش ہو جاتے. اور امی سے پوچھتے امی اگلی نماز کا وقت کب آئے گا؟ یوں بچے کی جستجو بڑھ رہی ہے. تو کیا آج کی مائیں جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، کیا ہم نے اپنے بچوں کے مصلی کے نیچے کبھی چاکلیٹ رکھنا گوارا کی کہ بیٹا یہ پڑھو گے تو اللہ تمہیں یہ عطا کرے گا؟ ہم نے تو اللہ سے قریب کیا ہی نہیں اپنے بچوں کو. پھر ہم کہتے خود بخود یہ نیک بن جائیں، ہم کچھ نہ کریں. تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا. محنت کرنی پڑے گی. ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ایسے ہی نہیں ہے. ماں باپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے، اللہ کے ولیوں کی صفت پر چلے، ان کے نقش قدم پر چلے، تو پھر آپ کو بھی نیک بننا پڑے گا. آپ کو پکا حسینی بننا پڑے گا. اور جب آپ حسینی بن جائیں گے، اکثر ماں باپ کی شکایت بھی ہوتی ہے، بچہ ذرا بڑا ہو جائے نا آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. بس آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، دعا ہوگی انشاءاللہ. بچے جب بڑے ہو جائیں تو ماں باپ کی اکثر شکایت ہوتی ہے کہ یار یہ اب میری عزت نہیں کرتا، یہ میری بات نہیں مانتا. امام صاحب ذرا دعا کر دیں، اس پر پھونک ماریں. اب کیا امام صاحب پھونک مارے اس پر؟ پانی سر کے اوپر سے چلا گیا. آپ کا بچہ جوان ہو گیا، آپ نے اس کی دینی تربیت نہیں کی. آپ اگر اس کو دین سکھاتے، قرآن سکھاتے، تو وہ قرآن میں وہ آیت پڑھتا کہ ماں باپ کے سامنے اللہ نے کہا اف لکما. چلانا تو دور کی بات، آنکھیں دکھانا تو دور کی بات، فرمایا اف بھی نہ کہنا. تو آپ نے تو قرآن سکھایا نہیں. اب آپ کا بچہ آپ کی بدتمیزی کر رہا ہے تو پھر ہم اس کا کیا کریں؟ اب ہم پھونک ماریں اس پر، ہم اس کو تعویذ اس کے گلے میں لٹکائیں تو یہ نیک بن جائے. آپ دیکھیں لوگوں کی عقلیں دیکھیں یار. بچہ 16 سال کا ہو گیا، 17 سال کا ہو گیا، اب پکڑ کے امام صاحب کے پاس لا رہے ہیں کہ اس پہ پھونک مارے، یہ بات نہیں مانتا. اس کو کچھ ایسا دم کر دیں کہ یہ بس نمازی بن جائے، یہ بس میری بات ماننا. اور باپ سے پوچھا جائے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں کام پر ہوتا ہوں بھائی، مجھے نہیں ٹائم نہیں ملتا. تو کہاں سے بنے گا؟ پھر اس کو لے جاؤ. ہم سارا دن اس پر پھونک بھی مارتے رہے، کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ خود نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ نیک بنے. ہم سارا دن اس پر پھونک مار دیں، ایک دن مدرسہ پڑھانا چھوڑیں، آپ کے بچے کو لے کر بیٹھ جائیں اور پڑھ کر پھونک مارتے رہے، پھو پھو پھو، لیکن کچھ نہیں ہوگا. آپ کا بچہ جو ہے وہ نیک نہیں بنے گا، کیونکہ آپ خود نہیں چاہتے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ نیک بنے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو نماز کے وقت اٹھائے، انگلی پکڑ کر وضو خانے کے پاس لے جائے اور سکھائے بیٹا دیکھو وضو یوں ہوتا ہے، نماز یوں پڑھی جاتی ہے. جب بچہ بچپن سے نماز کے لیے آئے تو پھر اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور باپ اس کو نماز سکھاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسجد سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. جس جگہ روزانہ جایا جائے وہاں سے محبت، انسیت ہوتی ہے. جب آپ اپنے بچے کو روزانہ مسجد کی طرف لے آئیں گے تو آپ کا بچہ مسجد سے انسیت پر آ جائے گا، محبت کی طرف آئے گا. تو پھر انشاءاللہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے ہی مسجد سے آواز بلند ہوگی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ کا بچہ دوڑتا ہوا مسجد میں آ جائے گا. لیکن کیا شرط یہ ہے کہ آپ کو حسینی بننا پڑے گا، ہمیں حسینی کردار ادا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، امام علی مقام امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے. اور امام علی مقام امام حسین نے جو مقصد اور مشن دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد پر عمل کرنے کی، اس مشن پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود